فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تھوڑا جا زور لا کے پڑھو مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ ان لفظوں کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے. سب کی سب حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنے محبوب سے حسین کوئی بنایا ہی نہیں، اور لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود اور سلام ان پر جو ازل میں بھی حسین ہیں اور ابد میں بھی حسین ہیں. آپ کے صحابہ پر جنہوں نے ہر موڑ پر آپ سے وفائیں کی، اور آپ کی اہل بیت پر جن کے صدقے ہماری مغفرت ہوتی ہے، اور آپ کی پیروی کرنے والوں پر جنہوں نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے. برادران اسلام، آج کا جمعہ ہم خراج عقیدت اور نذرانہ محبت آپ بزرگوں کی وساطت سے، سادات کی وساطت سے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ہماری یہ چھوٹی سی نظر قبول فرما لیں. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ مولا علی کے بیٹے ہیں، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ مخدومہ کائنات کے نور نظر ہیں. اس سے آگے ہم چلنا چاہتے ہیں. 15 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں بالکل مدینہ شریف میں نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے بالکل پاس 15 رمضان 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. گرتی آپ کو رسول اللہ نے خود عطا فرمائی. گال سمجھ آئے تو پھر کنجوسی نہ کرنا، سمجھ نہ آئے تو پھر وکھاوا بھی نہ کرنا. کانوں میں اذان بھی حضور علیہ السلام نے. اللہ. بخاری شریف حدیث نمبر 3752 ہے. راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری شریف کی حدیث نمبر 3752. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملتا جلتا کوئی شخص نہیں دیکھا. جملہ سنیے، لم یکن احد اشبہ بالنبی من الحسن ابن علی. ماتے ہیں اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کھول کے گل. جدوں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دا وصال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے، تے جڑے زمین دے تھلے جڑے جہان سن آپ نے انہوں نے فیض بخشنا سی، تے حضرات صحابہ جنہ دا رنگ دودھ تو بھی زیادہ چٹا سی نا جی، حضور علیہ السلام دے وصال تو بعد انہوں دا رنگ سرمے دی طرح ہو گیا جی، جنہ دا رنگ دودھ نالو چٹا سی. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ سب دے پتروں نے دھیاں نو سلامت رکھے. بڑا امیر آدمی ہوئے جہدے کول 4 بچیاں ہون، 5 ہون، 6 ہون، یہ باوجود ایک بچی دنیا تو بچپن ہی ٹر جائے نا، وہ بندہ سکتے چاہ جاتا ہے. سکتا سمجھ ہی نہیں آتی کی ہوئے گا. ماں سکتے میں آ جاتی ہے، باپ سکتے میں آ جاتا. توجہ کرنا میرے بیلیوں، تو میرے سنگیوں، میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جدوں وصال فرمایا 300 سال تک حضور دی امت سکتے چ رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 300 سال تک سرکار دی امت نو ساہ لینا بھول گیا سی، تو 300 سال تک محفل میلاد نہیں ہوئی حضور علیہ السلام دے زمانے تو بعد. اس تو بعد امت نو تھوڑا تھوڑا حوصلہ ہوندا گیا تے سارے کام شروع. تے حضرات صحابہ تے انج بس پتہ ہی نہیں کی ہویا مدینہ شریف، کسی نو پتہ ہی نہیں سی میں کون ہاں، اپنے نام بھول بیٹھے. صرف حضرت ابو بکر صدیق سن جنہوں نے سارے نو حوصلہ دیتا اور کھڑے ہو جاؤ. خیر حضرت ابو بکر صدیق دی جڑی چھت سی نا جی، آپ دے جڑے لکڑیاں سن چھت دی، تے جڑے گارڈر سن لکڑیاں دے وہ کالے ہو گئے سن. تے آپ دی خدمت ایک بندہ آپ دے گھر آیا، انہیں ویکھیا آپ دی چھت کالی، انہیں کہا حضور جدوں آگ بال دے ہو تے تواں باہر کڈیا کرو، یہ اندر آندا ہے، یہ ساری چھت کالی ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا یہ آگ دی وجہ تو نہیں ہوئی، میری ساہ دی وجہ تو، میرا جگر سڑ گیا اندر. اور اے بھی روایتاں چاہتا ہے کہ آپ دے جسم اقدس تو بوٹیاں تھلے آندیاں سن، گوشت دے ٹکڑے. حضور علیہ السلام دے وصال دی وجہ گوشت دے ٹکڑے اتر کے زمین تے ہوندے سن. تو جدوں گوشت دے ٹکڑے مک گئے تو صدیق اکبر دا وصال ہو گیا. لیکن امت نو انج حوصلہ کرو، آپ کسی دے سامنے نہیں روئے. سارے صحابہ نو چپ کرواندے سن. تے کوئی ایک عاشق کہہ بیٹھا حضور تسی تے سب تو زیادہ حضور نال محبت کردے ہو، تانوں روندیاں نہیں ویکھیا. انہیں کہا تسی روندے ہو تے میں تانوں چپ کرانا، میں رواں گا مینوں کون چپ کرا گا؟ میں تے سارا جگ ہوئی مل کے نہیں چپ کروا سکتا. ہوں حدیث شریف سمجھنا، حدیث نمبر 3752 فرماندن صحابہ جدوں ساڈے کولوں نہیں سی نہ رہا جاندا حضور تو بغیر، بڑی یاد آندی سی. اسی امام حسن نو کہندے سن تے کھڑے ہو جاؤ. امام حسن کھڑے ہوندے سن تے اسی سر ایتھوں لے کے تے ناف تک اسی جدوں دیکھدے ساں تینوں نبی پاک یاد آ جاندے سن. تھوڑا حوصلہ ہو جانا سی، لبدے پھردے ساں سی. اور جدوں سانوں حضور دا ہنسنا یاد آندا سی، مسکرانا، تے پھر اسی دستک دیندے ساں کہ حضرت ابو عبیدہ کتھے. یہ جنگ احد میں آقا علیہ السلام کے یہاں 2 کڑیاں لوہے کی پھنس گئیں. خود ہوتا ہے جو یہاں پر رکھا ہوتا ہے جنگی لباس، تو یہاں پھنس گئیں. نازک جسم، نازک لطیف جسم حضور علیہ السلام کا. اب جو اس کو کھینچ کر نکالتا ایسے پکڑتا تھا نا جی، تو درد ہوتی تھی اور خون میرے آقا علیہ السلام کا آپ کے جسم اطہر سے نکل رہا تھا. تو حضرت ابو عبیدہ آگے بڑھے. صدیق اکبر کہنے لگے میں کوئی ترکیب بناتا ہوں، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو.
سوئی تو بغیر بھی عشق ڈنگے لا لیندہ ہے. اے اقبال کہندہ ہے سوئی تو بغیر بھی عشق ڈنگے لا لیندہ ہے. تو وہ صدیق اکبر نے کہا میں کرتا ہوں. حضرت ابو عبیدہ نے کہا حضور ہر جگہ تسی جاندے ہو, تھوڑا جا فیض سانوں بھی حاصل کرنا. کہ تو کیویں کریں گا؟ فرمایا موقع تے دیو. حضرت ابو عبیدہ آئے تے آپ نے اپنے دند دے نال لوہا توڑیا. دنداں نال کدی لوہا ٹوٹیا نہیں ٹوٹدا, پر ایتھے ٹوٹیا ہے, اگلے نے توڑیا ہے. دانتوں کے ساتھ یہ لوہا جو یہاں پھنسا ہوا تھا توڑا, لیکن آپ کے اوپر والے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے. زور لگایا, لوہا بھی ٹوٹ گیا, دانت بھی ٹوٹ گئے. ایمان نال دس بیٹھے سارے بڑے بیٹھے ہو, تھلے والے 2 دند نہ ہون پھر بندہ چلو تھوڑا ہلکا پھلکا سونا لگتا ہے, لیکن اتنے والے 2 دند نہ ہون بندہ بوڑا لگتا ہے, سونا نہیں لگتا. حضرت ابو عبیدہ نے دند بھی چینج نہیں کروائے کہ چلو دند لوا لیں گے. تو قربانی دیتی نا جناب, پھر مالکہ نے لاج کتنی رکھی. حضرت ابو عبیدہ دے بارے صحابہ کہندے ابو عبیدہ پہلے بھی بڑا سونا سی, لیکن جدوں 2 دند حضور تے قربان کر دیتے کہندے خدا دی قسم ہون تے بڑا ہی سونا ہو گیا. فرماندے ہیں پھر انہوں دا سٹائل آف سمائل, ہنسنے کی وہ عادت ایسی بن گئی تھی جدوں وہ ہسدے سن تے سانوں حضور دیاں مسکراہٹاں یاد آ جاندیاں. سبحان اللہ. تے لو جناب ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3809 ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے کاندھوں پر دوش نبوت پر امام حسن مجتبیٰ کر سوار ہوئے. جدوں حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا ادو امام حسن مجتبیٰ دی عمر جناب 8 سال 9 سال میں, بس 3 ہجری میں آپ پیدا ہوئے, 11 ہجری میں آقا علیہ السلام کا وصال ہو, اتنا ہی وقت پایا. تو حضور علیہ السلام کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتے. سرکار نے فرمایا اے نہیں فرمایا یہ کیا کر رہے ہو, میں نے تو نماز پڑھانی ہوتی. بلکہ حضور کیا کرتے ہیں, سجدے لمبے کر دیتے ہیں. یاد رکھنا اے جنہ دا ذکر تسی سن رہے ہو اے موج ہی چاہ جان تے اے اینج کر دون نا تے اگلا ولی بن جاندا نا. اس واسطے ذرا چہرے تے مینوں مسکراہٹ چاہیے. اینج کردا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور اگر اہل بیت دے نال پیار کریے تو سانو آخرت وچ کی لبے گا؟ سوال سمجھ آیا؟ فرمایا اہل بیت دے نال پیار کریے تو آخرت وچ کی لبے گا؟ فرمایا آخرت دے بعد دی گل ہے تو دنیا دی گل کر. فرمایا آخرت دے بعد دی گل ہے تو دنیا دی گل کر. فرمایا انہوں دنیا وچ کی لبے گا؟ فرمایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو اہل بیت سے محبت کرے گا اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اسے مرتبہ ولایت اللہ تعالیٰ فرما دے. کیا سبحان اللہ, پتہ چلے اہل بیت کا ذکر ہے تاجدار ختم ہو. آخرت 1000 سال بعد آنی ہے نا, اور میں جڑا حضور دی اہل بیت دے نال پیار کرے گا موت بعد وچ آئے گی, اللہ انہوں ولایت دا رتبہ پہلے عطا فرما دے. آج ماشاءاللہ سٹی 42 والے آئے ہوئے ہیں. ایک جمعہ ساڑھا چلا دو نا جی تقریر تے پاکستانی جڑا ویکھے گا انشاءاللہ حضور دا غلام بن جائے گا. خطبہ چلاتے ہیں بس کسی دن مہربانی کرو نا جی جمعہ میں چلاتے ہو. خطبہ تو چلو سارے لوگ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. سٹی 42 کے جو مالک ہیں وہ بھی حضور کا غلام بن جائیں گے. میری اپیل پیش کر دینا کدی موجی چاہنے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب. لو جی اے تے جناب ہے محبت پھر اس طرح مسکرا کے گل سننی. حضور نماز پڑھا رہے انشاءاللہ تسی حدیث تے بڑے بڑے علماء کو سنی نہیں تے آج میں حضور دی در دے جڑے اہل بیت ہیں انہوں دا اے میرا تعارف ہے. میں بار بار کہتا ہوں, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, نہ میں عالم نہ میں فاضل نہ میں مفتی, میں کچھ بھی نہیں ہوں. ایک میرے کول سند ہے کہ میں حافظ قرآن شریف مینوں ہلکا پھلکا یاد ہے. 20 سال ہو گئے میں سرکار دے مصلے تے کھڑا ہو کے سنا.
بس مینو خالی حافظ کہہ دیا کرو، میرے اس تو وڈی کوئی۔ دوسرا میرا تعارف یہ ہے کہ میں سگے رضا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کا کتا ہوں، بس۔ میں تانوں اے میرے ہاتھ جڑے نے جی، میرے نام نال مفتی نہ لکھیا کرو، نہ قاری نہ علامہ، خالی حافظ لکھ دیا کرو تے نال لکھ لیا کرو سگے رضا جی۔ کون آ رہا جی ان کو جی؟ پہلے مولوی آندے سن، اج اعلیٰ حضرت دا کتا آ رہا جی، با اتنی گل کر دیا کرو، اگے سائیں جان اے کتا چھوٹی گل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مولانا جامی تڑپ اٹھے، علامہ جامی تو عاشق رسول تڑپ اٹھے، کہنے لگے سگترا کاش جامی نام بودے، قیامت بر زبانت گاہے گاہے۔ حضور میری آرزو ہے کہ کاش جدوں تسی دنیا تے ہوندے سو تے آپ دے مدینہ شریف دے اندر جڑے کتے چلدے پھردے سن انہاں چ ایک کتے دا نام جامی ہوندا۔ لوگوں نے کہا علامہ صاحب آپ جامی کے مصنف ہیں اور اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ فرمایا تینوں گل ہی نہیں سمجھ آئی۔ فرمایا میں اس لیے کہتا ہوں کدی تے حضور دی زبان تے جامی آندا نا۔ میرے لیے یہی سعادت کی بات ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت نے میرا دین بچایا ہے، میرا ایمان میرے اعلیٰ حضرت نے بچایا ہے۔ انشاءاللہ کل رات باب ارکم گروپ آف سکولز کی جانب سے سالانہ فکر رضا کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ ہمارے استاذ گرامی علامہ حافظ عبدالستار صاحب بھی تشریف لائیں گے، تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آخر میں لنگر رضویہ کا اہتمام بھی ہوگا، تشریف لائیے گا۔ کل زندگی رہی اللہ نے سانسیں دیں تو میں مضمون ہوگا میرا اعلیٰ حضرت اور عشق مصطفیٰ۔ آپ بھی دعوت دیں، آئیے گا جی سارے دوستوں سے۔ اے آج گلا صاف کر کے آنا، کل رات میں نعرے لانے، کل رات میں تگڑے ہو کے آنا سارے، اعلیٰ حضرت لازمی آنا جی، سارے دنیا دے کام ہوندے ہی رہنے۔ کل کی رات ہم بریلی سے وایا بریلی بغداد کربلا مدینہ شریف جائیں گے انشاءاللہ، یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ۔ میرے سائیں کرم فرما دیں، عشاء دی نماز اتنے پڑھ لینا، فوراً استاذاں دا ایک تلاوت نعت تو بعد بیان ہونا ہے مختصر، ہم نے 11 ساڑھے 11 تک دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کیونکہ الحمدللہ میں اس مسجد کا صدقہ ہے جی، میں بندے کو اپنا ایک محسن نہیں بھولنا چاہیے۔ پرسوں وطن عزیز پاکستان کی بڑی مشہور اور بڑی معتبر گدی آستانہ عالیہ چورا شریف پر انشاءاللہ فقیر کا بیان ہے، وہاں میں نے حاضری پیش کرنی ہے چورا شریف، تو اس لیے کل رات بڑے دڑلے کے ساتھ اشاش بشاش ہو کے سینے تان کے چھوڑے کتنے جا رہے ہیں؟ ان کو اعلیٰ حضرت لنگر کھان جا رہے ہیں بس۔ تو انشاءاللہ بڑی تاریخی محفل انشاءاللہ، مطلب میں یہ نہیں کہتا لوگ زیادہ ہوں تو ایک عاشق بیٹھا ہوئے محفل تاریخی ہو جاتی ہے۔ لو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور کاندھوں پر میرے اور آپ کے مالک امام حسن آئے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے نماز لمبی کر دی۔ امام کے لیے حکم ہے یا 3 واری پڑھے گا یا 4 واری، بس اس تو زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ فإن فیہم الضعیف والکبیر، پیچھے ضعیف بھی کھڑے ہوتے ہیں، معذور بھی کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بچے رو رہے ہوتے ہیں، تو سارے لوگوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا بس 3 واری پڑھو تو نماز پڑھا ہوتے، باقی اپنی نماز بعد مقتدی پاویں لمبیاں پڑھتے رہو، کوئی مسئلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب 72 مرتبہ پڑھا، نماز لمبی، نماز سجدے لمبے۔ تو ایک صحابی گزرے، کہنے لگے نعم المرکب، امام حسن کو دیکھ کر کہنے لگے کہ حسن کتنے خوش بخت ہو، تمہیں سواری کتنی اچھی ملی ہے، کتنے اچھے خوش بخت ہو کہ تمہیں سواری کتنی اچھی ملی ہے۔ جانے جانا فرمانے لگے سینٹینس انکمپلیٹ ہے، جملہ مکمل نہیں ہے، جملہ پورا کرو۔ عرض کرنے لگے صحابی حضور کیسے پورا کروں؟ فرمایا خالی یہ نہ کہو سواری کتنی اچھی ملی ہے، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا عظیم ہے۔ مگر میں اس حدیث پر اندازے امام احمد رضا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سوار ہیں امام حسن، سواری حضور کی ذات ہے اور سرکار اپنی نماز لمبی کر رہے ہیں۔ ایمان سے بتائیے جا کے کیا نماز جب حضور پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے
اور جب نماز لمبی کر رہے تھے تو امام حسن کا خیال آیا ہوگا یا نہیں آیا؟ کہ ایمان والے سارے ہیں نا جی، خیال آیا ہوگا یا؟ اس لیے تو نماز لمبی کی ہے، اس لیے تو سجدہ لمبا کیا ہے کہ گر نہ جائے، میرا بیٹا گر نہ جائے، سجدہ لمبا کر رہا ہے، لمبا۔ اور میں جب خود آپ پہ موجاں لے کے اترے گا تو میں سجدے تو سر چکا ہیں جی، اور سجدہ طول پہ طول، لمبے پہ لمبے۔ صبت نبی ہے پشت نبی پر، صبت نبی ہے پشت نبی پر۔ آقا نے نماز بڑھا دی، پتر ہی ایسا ہے، بیٹا ہی ایسا ہے، نماز۔ اب جناب ایک ہوتا ہے جی مقتدی عام، ایک ہوتے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں، ایک ہوتا ہے ولی۔ جب ولی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ اکبر کہتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، تو اس کے دل سے دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایسے کہتا اللہ اکبر، یا اللہ میں ہاتھ چک دیتے، دنیا نال میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں جس بندے نو اے پتہ ہوئے میرے سجے پاسے کیڑا بندہ کھلوتا ہے تے کھبے پاسے کیڑا بندہ، او دی نماز قبول نہیں ہوتی، او دی نماز نہیں ہوتی۔ تو ولی کی نماز یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سجدے میں چلا جائے، اس کے اور رب کے درمیان جتنے حجاب ہوتے ہیں وہ سمٹ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، پردے اٹھ جاتے ہیں، وہ رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے انوار و تجلیات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے ولی۔ یہ خالی میں ولی کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو غوث اعظم بھی ہیں، ابھی تو داتا صاحب بھی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، خالی ولی کی۔ اور ولی سے جہاں ولایت ختم ہوتی ہے وہاں سے مولا علی کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا جی رب کو سجدے تو کرتے ہیں آپ، کبھی دیکھا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اِلَّمْ أَرَى رَبًّا لَمْ أَسْجُدْ قَطُّ، فرمایا اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں مولا کا دیدار نہ کر لو۔ یہ ہے علی کی نماز، یہ ہے علی کی نماز۔ ولی کی نماز بھی آپ سن چکے ہیں، علی کی نماز، تو پھر نبی کی نماز۔ اور کہاں پہنچے؟ خیال، یعنی ولی کے ذہن میں دنیا کا خیال نہیں آتا، نہ ہی مولا علی کے ذہن میں دنیا کا خیال آتا ہے۔ اور یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رب سامنے جی، حضور رب کے سامنے، رب حضور کے سامنے، اور خیال میں حسن ہے۔ اس تو کہ تقریر بندی نہیں جی گل کسی نے سمجھ آ جائے۔ لو جی مولوی صاحب کو درد کلنج ہو گیا۔ خواجہ صاحب کے زمانے میں مولوی تھا جی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ مولویوں کو لوگ پوچھتے اس لیے نہیں، ان کا دل، میں کہتا ہوں ان سے بڑا ولی کون ہے؟ مولوی سیدھا ہو جائے تو بڑا ولی کون ہے؟ بانگاں 5 ٹائم میں نے دینی ہے، مسجد کا دروازہ اس نے کھولنا ہے، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے یہ جاگ کر اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے۔ صرف کمی ایک بات کی ہے، یہ کسی کو مانتا نہیں ہے۔ یہ کسی کو مان لینا یا شیخ کو مان لے اور کسی کے سامنے جھک جائے تو پھر ولی نے، ورنہ پانڈا خالی ہے۔ خواجہ صاحب کے زمانے میں 2 نمبر مولوی پھڑک اٹھا، خواجہ بھی کون؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جو غریب نواز ہے، غریب نواز۔ کوئی کہتا ہے جی خواجہ صاحب خالی غریب نواز ہیں، امیر نواز نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ امیر تو دکھاؤ جو خواجہ صاحب کے سامنے امیر ہو۔ زمانے کے امیر جب حضور خواجہ صاحب کے سامنے جاتے ہیں تو غریب بن کر جاتے ہیں، امیر بن کر نہیں جاتے۔ تو اس نے یہ خواجہ صاحب کے سامنے آیا، کہنے لگا کہ میں نے تحقیق کی ہے رات کو۔ فرمایا خیر ہوئے؟ کہنے لگا اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ خواجہ صاحب پریشان ہو گئے، انہوں کی ہو گیا؟ کہتا ہے نماز میں خیال آ جائے نبی کا نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے کہ جب تم نماز شروع کرتے ہو اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھتے ہو، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہو، تو کیا شیطان کا خیال نہیں آتا؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھو گے تو کافرون کا خیال نہیں آئے گا؟ سورہ تبت کے ابی لہب پڑھو گے تو ابو لہب کا خیال نہیں آئے گا؟ سورہ منافقون پڑھو گے 28ویں سپارے کی تو منافقون کا خیال نہیں آئے گا؟ کہتا آئے گا۔
تو فرمایا اگر ان کے خیال سے نماز نہیں ٹوٹتی تو ان کے خیال سے کیسے ٹوٹتی؟ دھیمے لہجے میں آپ کو بات سمجھائی میں نے تاکہ بات سمجھ آ جائے. تو کہنے آپ نے فرمایا کہ یار عجیب بات ہے. کہنے لگے نہیں میں تو نہیں مانتا, نماز ٹوٹ جاتی ہے. فرمایا تو نہیں مانتا, پھر میرا فتویٰ ذرا نوٹ کر. یہاں سادات کے علاوہ ان کو تو ایسے ہاتھ, ان کی تو جوتیوں کو بھی سلام ہے, لیکن آپ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں, جو آخر میں بیٹھا وہ جو جوتی پہن کے ہے وہ بھی میرے لیے وہ مجھ سے افضل ہے. مگر میں بھی نہ سید ہاں, نہ میں آوان ہاں, نہ میں خان ہاں. یہ 3 قومیں, ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں نا, کبھی اپنا شجرہ نسب چیک کریں تو 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں لڑی میں کہیں نہ کہیں کوئی دنگل سنگھ, کوئی ننگل سنگھ, کوئی منگل سنگھ ضرور. کیوں؟ ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب صدقہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا. سب کو کلمہ آپ نے پڑھایا ہے, ان کی نسل میں سے ہم چل رہے ہیں. بڑے پتہ نہیں کون سے, کوئی کیا تھا کوئی کیا تھا. یہ تو خواجہ صاحب نے جو حضور دے فیض دا چھٹا ماریا, سارے رسول اللہ دے غلام بن گئے. ان 3 کو علاقہ عوام, سادات اور کچھ خان, یہ جو پہلے چلتی آ رہی ہیں قومیں, یہ 3. ان کے علاوہ ویسے 2 ہیں, عوام اور سادات. ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کو کلمہ تو انہوں نے پڑھایا ہے, لہٰذا ان کی بات تو ماننی پڑے گی. میں تو مانتا ہوں جی. خواجہ صاحب نے کہا اچھا تم نہیں مانتے تو 14ویں 13ویں 12ویں 15ویں صدی میں, 20ویں 18ویں 19ویں 20ویں عیسوی میں یہ میرا فتویٰ سب کو سنا دینا. میں سنا رہا ہوں خواجہ صاحب کا فتویٰ. فرمایا یہ مولوی کہتا ہے کہ نماز میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے. فرمایا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ ہر کے در نماز اشربینا جمال مصطفیٰ فتویٰ ہمیں بھی ہم کیوں نماز اشتضا کند. فرمایا میرا یہ فتویٰ ہے کہ اگر نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہ آئے تو نماز ہوتی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے. کہا کیسے؟ فرمایا جب التحیات پڑھو گے, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی, بتاؤ حضور کا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہنے لگا آئے گا. فرمایا آئے گا تو ہوئے گی, نہیں آئے گا تو ہوئے گی نہیں. یہ بات میں آپ کو اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں, اب ذرا غور کرنا. حضور سجدے میں امام حسن پشت پر ہے. کوئی بندہ خواجہ صاحب کی نہ بھی مننے تے کافر نہیں ہوئے گا, اے گل بھی یاد رکھ. نہ مننے کافر نہیں ہوئے گا, بے ادب اور گمراہ ضرور ہوئے گا, لیکن جڑا حضور دی نہ مننے ہوتے کافر ہے. تو سرکار نے اپنی نماز لمبی کی تھی, سجدہ لمبا کیتا. کیوں؟ فرمایا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے اگر نبی سجدے میں ہو, خیال میں حسن آ جائے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی. امتی نشتر میں نماز پڑھ رہا ہے, نبی کا خیال آئے, نبی کی پھر امتی کی نماز کیسے ٹوٹے گی؟ ہیں جی, سمجھ آئی جی گل؟ پھر عرض کر رہے ہیں. فرمایا نبی سجدے میں ہے, خیال میں حسن ہے اور حسین ہے, تو نبی دی نہیں ٹوٹی تو امتی پڑھ رہا ہو. فرمایا مجھے یاد کر لے گا تو لو جی. اور گل, التحیات میں اللہ نے رکھا السلام علیک ایھا النبی, تو کھلوتے کھلوتے ہی سارا کام ہو جاندہ. سورت پڑھ کے نال ہی التحیات پڑھ کے نال ہی سلام پھیر دیندہ, گل مکی. یا خالی سجدہ ہو جاندہ, سجدے تو فوراً بعد سلام پھیر دیندے. جڑا التحیات نہ پڑھی دی نماز ہوندی ہے؟ کیوں؟ فرمایا تینوں سمجھانا سی نا, تم کہتے ہو ایسے کرنے سے شرک ہوتا ہے, ایسے کرنے سے بدعت ہوتی ہے. کہاں ذرا سجدہ, تو سجدے تو بعد میں نے سلام پھیر کے بکھا. فرمایا یہ عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ بندہ سجدے میں سر جھکا لے. متھا بھی لگ گیا, ناک دی ہڈی بھی لگ گئی, دوویں ہاتھ بھی لگ گئے, پیر دیاں 10 انگلیاں بھی لگ گئیاں, انگلیوں کا پیٹ بھی لگ گیا. فرمایا پھر بھی نہیں مانوں گا. مانوں گا تب جب التحیات میں بیٹھ کر کہو گے. کبھی تو اشاروں میں بھی سمجھ آیا مانوں گا تب جب تم کہو گے. فرمایا پہلے نہیں کہنا, ادوں کہنا ہے جدوں عبادت مکمل ہو جائے پھر پتا چلے گا. فرمایا تمہارا چہرہ
قبلۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے اور تمہارا دل رسول اللہ کی طرف ہونا چاہیے، نماز قبول ہو جائے گی۔ تو یہ مقام ہے جو امام حسن مجتبیٰ کا، سمجھ گئے جی؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ آپ کو ناف پر پیار دیتے تو نہیں دے، روتے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب بھی آپ کو دیکھا رو پڑے اور کہا جی کیوں؟ فرمایا میں حسن کو دیکھ کر اس لیے روتا ہوں کہ مجھے حضور یاد آتے ہیں، اور پھر کپڑا اٹھاتے اور ناف پر پیار کرتے۔ کہا حضور آپ 60 سال آپ کی عمر ہے اور آپ بچے کو اس طرح چومتے ہیں؟ فرمایا خود نہیں چومتا، میرے آقا بھی چومتے تھے۔ میں کلوز کر رہا ہوں جی مضمون کو۔ آپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا رمضان شریف میں، آپ نے لوگوں نے جو کوفہ میں آپ تھے جنازہ آپ نے پڑھایا، تو آپ کے ہاتھ پر اہل کوفہ نے بیعت کر لی، لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جو آپ کو جانتے بھی نہیں تھے، جنہوں نے آپ کو نام سنا تھا چہرے سے نا آشنا تھے، کچھ شام والے تھے۔ کوفہ میں آپ کے دست اقدس پر بیعت مسلمانوں نے کر لیا، آپ خلیفہ راشد بھی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اہل شام جو کوفہ نہیں آئے تھے، جو بغداد نہیں آئے تھے، انہوں نے سیدنا و مولانا امیر معاویہ، نہیں اس طرح نہیں چلنا، اس طرح چلنا ہے، پتہ چلنا چاہیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مشیر جو ہے نا جی یہ برباد کرتے، یہ ساری تاریخ کو میں نچوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں بڑوں کی بات بہت ڈر لگتا ہے، لوگ تو تھڑکتے جا رہے ہیں، ایسے سلپ ہوتے جا رہے ہیں، تلک دے جا رہے ہیں۔ بچو، بچنے کا ایک ہی حل ہے، ککڑی دے بچے ادو ہی بچتے ہیں جدوں ککڑی انہوں نے اپنے پروں دے تھلے چھپا لیتے۔ بچنا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کے پروں کے پیچھے چلے جاؤ، بچ جاؤ گے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ لیں جی مشیر خلافت کے مسئلے میں ادھر ادھر کی باتیں جا کر غلط فہمی انہوں نے پیدا کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جی لشکر لے کر آئے۔ آپ لشکر لے کر آئے، جب حضرت امام حسن کا آپ نے دیدار کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، امیر معاویہ کی دو باتیں میں بتا دوں۔ نمبر 1، جو بندہ آپ کو صحابی نہیں مانتا وہ قرآن کو قرآن نہیں مان سکتا۔ گل نہیں سمجھا؟ کیوں؟ آپ قرآن لکھنے والے 20 صحابہ میں ایک ہیں، کاتبین وحی ہیں۔ جب اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، نازل حضور پہ ہوتی تھی، لکھنے والے امیر معاویہ تھے رضی اللہ۔ اور میں اور بھی بات یاد کروا دوں، یہ بخاری شریف ہے جس میں لکھا ہے جدوں حضور علیہ السلام نے عمرۃ القضاء فرمایا تو تسی جانتے ہو عمرے تو بعد حلق کروایا جاتا ہے، تو یہ حلق امیر معاویہ نے کیا ہے۔ سگی ہمشیرہ آپ کی، سگی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیوی ہے۔ یہ باقی تو کسی کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں، 2 لفظ پڑھ کے ادھر ادھر سے، تو اس لیے ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے، 2-4 مختصر باتیں۔ لشکر دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ امیر معاویہ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں امام حسن کے ساتھ صرف لوگ نہیں ہیں بلکہ روحانی مخلوق بھی ہے۔ فرمایا اگر آج حسن نے تلوار اٹھا لی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، ختم ہو جائیں گے سارے، سب ہستی سے ختم ہو جائیں گے۔ 2 بندے آپ نے نکالے بڑے سمجھدار، فرمایا جائیے صلح کے لیے اپیل پیش کریں۔ اس کا مطلب امیر معاویہ چاہتے تھے صلح ہو جائے۔ آپ تشریف لے گئے، ورنہ آپ کہتے نہیں لڑائی کریں گے، نہ، فرمایا نہیں اسی نہیں لڑنا۔ آپ تشریف لے گئے، ویسے علی کے بیٹے سے جیت بھی کون سکتا، آپ تشریف لے گئے، صلح ہو گئی۔ حضرت امام حسن کا بڑا یادگار جملہ ہے، فرمایا خلافت کیا چیز ہے؟ کرسی؟ فرمایا میرے پاس تو وہ مسند ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہا کون سی مسند؟ کہا مصطفیٰ کے کندھوں پر مجھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہے، اس سے بڑی کون سی کرسی ہے؟ فرمایا کون سی صدارت کی بات کرتے ہو؟ سرداریاں تو ہمارے پاس ہیں۔ فرمایا جدوں اسی آئے نہیں سن دنیا تے اللہ تعالیٰ نے دس دیتا سی محبوب اپنی بیٹی کو بتا دینا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ماں سرداری کی تو ضرورت ہی نہیں، خلافت کا مسئلہ تھالی میں رکھی اور یوں پیش کی۔ فرمایا بھائی جان آپ نے جب بھی پائی، فرمایا کام ختم۔
یہ اتنی بات. اب اس کو لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ایران کے پیسے لینے کے لیے لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تو چندہ پورا نہیں ہوتا, ہم کسی سے پیسے کیا لیں گے. ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں, کسی کو سعودی عرب سے ایڈ ملے تو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, کسی کو ایران سے ایڈ ملے تو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. ہمیں مدینے سے ایڈ ملتی ہے اس لیے ہم مدینے والے کی باتیں کرتے ہیں, ہمیں اور کوئی بات نہیں چاہیے. بس اتنی بات. ہمیں تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں. لو جناب, آپ نے عاجزی اختیار کی نا, آپ فرماتے میرا حق ہے میں نے نہیں دینا, تو امیر معاویہ کی کیا ضرورت تھی کہ کہہ سکتے نا, مگر آپ نے عاجزی کی. اور حضور کا فرمان ہے, فرمایا جو رب کے لیے جھک جائے اللہ اسے عزتیں دیتا ہے. عزت کیا ملی سنیے, اعلی حضرت فتاوی رضویہ بولیے, جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 392, فرمایا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خلافت آگے کر دی, سپرد کر دی. فرمایا اس کے بدلے میں ہم آپ کو اعزاز کے دے رہے ہیں کہ قیامت تک غوث ہوگا تو صرف آپ کی اولاد میں ہوگا. غوث صرف امام حسن ہے, دنیا میں 3 غوث ہیں بس. غوث کس کو کہتے ہیں؟ غوث کی ڈیفینیشن, حجرے میں دیکھا غوث نے, چور آیا, میں خیر ہو گئے, میں چوری کرنے آیا تھا, لبیا کچھ بھی نہیں, صفوں دے اندر چھپ گئے. فرمایا ساڈے کرو خالی جاویں, نا ویکھیا مسکرا کے, تے چور نو کتب جڑا بنا دے انہوں غوث کہتے ہیں. تے صوفی تے الٹے لٹک کے پاویں عبادت کرن تے شاید کچھ لبے, اینو ہس کے آیا چور سی, سینے نال لا کے فرمایا لوٹا چکن آیا سے, لے ولایت لے جا, لوٹا چکن آیا ولایت تاج دے دی. تو دنیا میں 3 غوث ہیں. نمبر 1, مینوں بالکل نہیں, میرا مزاج نہیں ہے, سب جانتے ہیں علم کی بات ہوتی ہے, تحقیق کی بات ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی ذوق بھی چاہیے ہوتا ہے نا. مینوں اس جملے تے 3 غوث ہیں, تینوں کا میں نے نام لینا ہے, تے سینہ ٹھنڈا ہونا چاہیے, پتہ چلے. نمبر 1 امام حسن مصطفیٰ, نمبر 2 شیخ عبد القادر جیلانی, اور نمبر 3 ابھی آئے نہیں, آئیں گے, امام مہدی علیہ السلام. پتہ چلے وادی رضا کی, وادی رضا کی ہے جی, کوہ ہمالیہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. کیا لذت کی تحقیق ہے جناب. اور ذوق عبادت کیا جی امام حسن مجتبیٰ کا, عقل فیل ہو جاندی. مدینہ منورہ سے 20 مرتبہ پیدل چل کر مکہ شریف جا کر حج کیا, 20 مرتبہ پیدل. ساتھ بڑے خوبصورت اونٹ ہوتے تھے, آپ کہتے تھے مجھے رب کے گھر میں سوار ہو کر جاتے ہو حیا آتی ہے. مدینہ سے مکہ پیدل چلتے, مکہ سے حج کرتے, پھر پیدل جاتے. 20, تو کون مقابلہ کرے امام حسن کا. سخاوت پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. سخاوت کیا ہے جی؟ جود و سخاوت, عطا, کسی کو کچھ دے دینا. لاکھ روپیہ جناب صرف انہوں دے سن جڑا جتیاں سیدھیاں کرتا سن. پھر جناب گل, لاکھ روپیہ 1400 سال پہلے کنی ویلیو ہوئے گی. لاکھ روپیہ صرف جڑا جوڑے سیدھے کر کے حضور رکھو جی, پیر رکھو جی, بس لاکھ روپیہ. فرمایا لے جا لاکھ. فرماتے ہیں ہم حج پہ جا رہے تھے, صدقے جاؤں امام غزالی پہ یہ جمعہ آپ نے لکھا احیاء علوم الدین میں, آپ یہ 6 جلد ہے جی, اور صفحہ نمبر 173 ہے. اس پہ آپ لکھتے ہیں آج پہ جا رہے تھے جی, اونٹ گم ہو گئے جناب, دائیں بائیں ہو گئے سارے کے سارے, جس پہ سامان سفر تھا, کھانے پینے کی چیزیں, کپڑے, ضروریات زندگی, احرام کے معاملات, اونٹ گم ہو گئے. 3 بندے تھے, امام حسن, امام حسین, اور حضرت عبداللہ بن جعفر. بھوک بڑی لگ گئی, پیاس لگ گئی, صحراؤں میں جی, نہ بندہ نہ بندے دی ذات. ایک خیمہ نظر آیا, اس میں بڈھی اماں بیٹھی تھی. گئے اس کے پاس, کہنے لگے حل من شرابن, پینے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے لگی جی میں کچھ نہ کچھ پیش کرتی ہوں. اور ساتھ اس نے کہا کہ حضور ایک بکری ہے, اس کا دودھ دھو لیں.
آپ نے بتایا نہیں اسی حسن تے اسی حسین دسیا نہیں، تعارف نہیں کروایا. ضروری بھی نہیں ہوتا تعارف کروانا. کبھی کبھی پھول خود بتا دیتا ہے میں کیا ہوں. بتایا نہیں. اس نے دودھ پیش کیا، اپنے دودھ پیا، لیکن بھوک زیادہ تھی تو فرمانے لگے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی ہے؟ کہنے لگے نہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن بڑی سمجھدار تھی، سنی تھی، بریلوی تھی. ہاں یہ احیاء العلوم میں 1000 سال پہلے لکھی ہے بات. بڑی سمجھدار تھی. کہنے لگی اور کچھ بھی نہیں ہے، بکری ذبح کر لیں. بکری ذبح کر لیں. بکری ذبح کی. کہنے لگے آپ حضور آپ ذبح کر کے مجھے دیں. عبداللہ بن جعفر ذبح کر کے دیں، میں ابھی بناتی ہوں گوشت، کڑھائی بناؤں گی آپ کو پیش کروں گی. گوشت بنایا اس نے خوبصورت کر کے، کہ ہوتے دیسی ہوئے گا نا جی، دیسی گھیو کڑھائی بنا کے انہیں پیش کی تھی. تسی اندازہ کرنا جی ذرا اے گل نو ہاسے کھیڑی چ نہ لینا. جدو سیدہ دے بچے کھا رہے ہون گے رب کنا خوش ہو رہا ہے. بس اے گل کسی نو سمجھ آئے، میں جناب دے بچے نال پیار کروں گا، تسی میرے نال کرو. کوئی میرے بچے نال پیار کرے گا میں او دے نال کروں گا. جڑا مولا علی دے بچے نال پیار کرے گا مولا علی ادو تک نہیں جان گے جدو تک انہوں جنت اس نہ لے کے. آپ نے کھانا تناول کیا، جانے لگے تو ایک جملہ کہا. فرمایا اماں جی خیری سلامتی نال جیسی آ گئے کدی مدینے چاہنا تڑا قرضہ لاواں گے، کدی موج لگے تے مدینے شریف چاہنا. اے بھی نہیں دسیا کہ میں کون ہاں، میں سخیاں دا پتر ہاں، اے نہیں دسیا. بس فرمایا کدی مدینہ شریف چاہنا اور اسی قریش ہاں. آپ تشریف لے گئے. شام کو شوہر آیا، اس نے کہا وہ بکری کدھر گئی؟ کہنے لگی میں نے ذبح کر کے کھلا دیا ہے. کہنے لگی کس کو کھلائی ہے؟ لا تعریفینہم، جن کو تو جانتی ہی نہیں ہے. کو پوچھ تو لیتی کہ ہم کبھی جا کر ان سے پیسے لے لیتے. کہنے لگی انہیں سونے سے ہمت نہیں پئی کہ میں پوچھتی کتوں آئے ہو، ہمت نہیں پئی. کہنے لگی صبر کر جا، کوئی گل نہیں، بکری سی نا، کوئی کھا کے ہی گیا. وقت گزرتا گیا. یہ دونوں میاں بیوی صحراؤں میں رہتے تھے. غربت نے اتنا ستایا کہ دائیں بائیں خبریں پھیل گئیں جی امیر ہونا چاہتے ہوتے مدینے چلے جاؤ. مدینے آ کے اونٹوں کی مینیاں بیچتے تھے، وہ بھی کارآمد تھیں کسی وقت میں. تو کچھ پیسے کچھ درہم آتے، 2-4 روپے تھے، زندگی گزارتے سے. فمرت العجوز فی بادی سکک المدینتی، بڈھی اماں ایک دن کچھ خریدنے کے لیے مدینے کی گلی میں آئی. چلتے چلتے پسینہ آ گیا، سامنے مڑ کر دیکھا تو مدینہ آ گیا. بڑا عام شاعر ہے لیکن جنہیں شعر لکھا کمال کر دیتا ہے. فی بادی سکک المدینہ، مدینہ شریف کی گلی سے گزری تو فَإِذَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ جَالِسٌ عَلَى بَابِ دَارِهِ، اتفاق سے امام حسن مجتبیٰ اپنے دروازے پہ کھڑے تھے. نظر پڑ گئی تو کہنے لگے یا مت اللہ، اللہ دیے بندیے ادھر آ، میری گل سن کے جا. اللہ دیے بندیے، رب دیے بندیے. تو اس نے بوڑھی تھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کہنے لگی نہیں میں نہیں پہچان سکتا. فرمایا انا ضیف ہوگی، اسی تاڑے مہمان بنے سکتی، اسی تنوں یاد رکھے ہے، تو سانوں بھول گئی. کہنے لگی حضور معافی چاہے. بس ایک جملہ نے جی تھے، میں عربی نہیں پڑھتا ہوتا، میں اردو ترجمہ. آپ نے اپنے غلام نے بلایا، فرمایا غلام اسی ایک بار یہ دے کر گیا، انہیں سانوں بکری کھوائی سی، انہوں 3 کروڑ روپیہ دے دے. جنہوں جنی سمجھ آئی کم از کم اتنا ضرور بولے. فرمایا انہوں 3 کروڑ روپیہ دے. پھر 3 کروڑ روپیہ دیا. پھر کہندے میرا دل نہیں ہے جی رجا. پھر فرمایا 3 لاکھ روپے نو اور دے. 3 کروڑ 3 لاکھ روپیہ دیا. فرمایا اماں جی اے میرے ویر دا کے گھر نے اتھوں ہو کے جانا. امام حسین کے پاس آئی. آپ نے فرمایا اماں جی پہچانے؟ کہا نہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ تسی تو پہچان لیا؟ فرمایا ہاں. فرمایا اسی ایک باری تہاڈے گھر آئے ساں، اج دے دوران تسی ساڈی خدمت کیتی سی، بکری دا گوشت کھوایا سی نے. غلام نو بلایا، فرمایا 3 کروڑ روپیہ تو بھی انہوں دے. 3 کروڑ. پھر
3 लाख रुपया और देता. پھر تھوڑے جا کے گزری حضرت عبداللہ بن جعفر سن تے انہوں نے فرمایا کہ اپنے غلام نو فرمایا 6 کروڑ روپے نو دے. 6 تے 6 کنے ہوئے جی 12 کروڑ تے 6 تے 12 لاکھ روپے میں دے. اتنا پیسہ لے کے جا رہی سی. اے میری گل ختم جی, باقی کچھ گلاں کل رات نو کریں گے تے دھیان نال آنا کل رات. اتنا پیسہ لے کے جا رہی سی, کسی نے پوچھا کوئی اتنی امیر کیویں ہوئی ہے؟ کہنے لگی آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں. کہنے لگی کیا؟ کہتی آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. پیر صاحب کو لاکھوں سلام. بڑا میں سوچا تھا کی ترجمہ کرا, تو پیر صاحب آئے, پیر سید نصیر الدین میرے علی دا پتر. کہنے لگی آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. میں کہوں گا ہے نسل کریموں کی, تسی کہنا ہے لجپال. ہے نسل کریموں کی نہیں جی ذوق آنا چاہیے. ہے نسل کریموں کی, ہے نسل کریموں کی. فرمایا ایک باری کڑائی کھوائی سائیوں نے 12 کروڑ 12 لاکھ روپے عطا فرما دیا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.